شبیر کے جیسا کوئی سجدہ ہو تو بولو شبیر کے جیسا کوئی سجدہ ہو تو بولو اللہ کے محبوب کے جیسا ہو تو بولو اللہ کے. اور ایک سے پہنچاتا ہوں مجھے سبحان اللہ کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں امت کے غموں میں، جتنے بھی نبی آئے ہیں امت کے غموں میں، جتنے بھی نبی آئے ہیں امت کے غموں میں، سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا کوئی رویا ہو تو بولو سرکار کے جیسا کوئی رویا ہو تو بولو اللہ کے محبوب کے جیسا ہو تو بولو اللہ کے. اور آقا کے سوا کوئی بھی سلطان زمانہ، آقا کے سوا کوئی بھی اج سلطان زمانہ، ایک ٹوٹی چٹائی پہ جو بیٹھا ایک ٹوٹی چٹائی پہ جو بیٹھا ہو تو بولو اللہ ایک محبوب کے جیسا ہو تو بولو اللہ کے. ایک نور مجسم کے علاوہ بھی کسی کے، ایک نور مجسم کے علاوہ بھی کسی کے، قدموں میں شجر چل کے جو آیا ہو تو بولو قدموں میں شجر چل کے جو آیا ہو تو بولو اللہ ایک محبوب کے. اور پہنچانا دعا کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. سر جھکائے فرشتے آدمی کیا چیز ہے، سر جھکائے ہیں فرشتے آدمی کیا چیز ہے، سر جھکائے ہیں فرشتے آدمی کیا چیز ہے، سر جھکائے ہیں فرشتے آدمی کیا چیز ہے، ان کے در کے نوکری کیا چیز ہے، اللہ اللہ ان کے در
کے نوکری کیا چیز ہے، سر جھکائے ہیں فرشتے آگے بھی کیا چیز ہے۔ اور عشق پہنچاتا ہوں دعاؤں کے ساتھ، مجھے سبحان اللہ کہ بلبل سدرا بھی ان کے ذات سے واقف نہیں، جی بلبل سدرا بھی ان کے ذات سے واقف نہیں، کہ بلبل سدرا بھی ان کے ذات سے بلبل سدرا بھی ان کی ذات سے واقف نہیں، ذات سے واقف نہیں، تو دو ٹکے کا دیوبندی، دو ٹکے کا دیوبندی مولوی کیا چیز ہے، دو ٹکے کا دیوبندی مولوی کیا چیز ہے، اللہ اللہ ان کے در کے نوکری کیا چیز ہے۔ اور یہ تمنا ہر ایک کا ہونا چاہیے، اس سے حاضر کرتا ہوں، بولے سبحان اللہ کہ موت جب آنا تو آنا روضہ سرکار پر، جی موت جب آنا تو آنا روضہ سرکار پر، کہ موت جب آنا تو آنا روضہ سرکار پر، موت جب آنا تو آنا روضہ سرکار پر، روضہ سرکار پر، پھر بتاؤں گا تجھے، ہاں پھر بتاؤں گا تجھے میں زندگی کیا چیز ہے، پھر بتاؤں گا تجھے میں زندگی کیا چیز ہے، اللہ اللہ ان کے در کے نوکری کیا چیز ہے۔ آپ نے شہادت کر رہا ہوں، دعا کے ساتھ بولیے سبحان اللہ کہ یار مصطفیٰ سے پوچھنا کاشف کبھی، جی یار غار مصطفیٰ سے پوچھنا کاشف کبھی، یار غار مصطفیٰ سے پوچھنا کاشف کبھی، پوچھنا کاشف کبھی، عشق کہتے ہیں کسے اور عشق کہتے ہیں کسے اور عاشقی کیا چیز ہے، عشق کہتے ہیں کسے اور عاشقی کیا چیز ہے، اللہ اللہ ان کے در کے حاضری کیا چیز ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت غلام شبیر ہے حلقے میں مت لیجیے. بولیے مچل کر سبحان اللہ. حضرت غلام شبیر ہے حلقے میں مت لیجیے. باطل کے لیے وہ شمشیر ہے حلقے میں مت لیجیے. گیا تھا فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر. گیا تھا فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر. وہ اورنگزیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لیجیے. وہ اورنگزیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لیجیے. حضرت غلام شبیر ہے حلقے میں مت لیجیے. باطل کے لیے وہ شمشیر ہے حلقے میں مت لیجیے. گیا تھا فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر. وہ اورنگزیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لیجیے. اور کسی اور کا سکہ یہاں چل ہی نہیں سکتا. بولے سبحان اللہ. کسی اور کا سکہ یہاں چل ہی نہیں سکتا. یہ بھارت میرے خواجہ کی جاگیر ہے حلقے میں مت لیجیے. یہ بھارت میرے خواجہ کی جاگیر ہے حلقے میں مت لیجیے. اور زمانہ جتنا پیتا ہے اتنا فیض پاتا ہے. بولے بچل کا سبحان اللہ. زمانہ جتنا پیتا ہے اتنا فیض پاتا ہے. میرے مخدوم کی وہ نیر ہے حلقے میں مت لیجیے. میری مخدوم کی وہ نیر ہے حلقے میں مت لیجیے. اور رضا کا لاڈلا جسے کہتے ہیں مفتی اعظم. رضا کا لاڈلا جسے کہتے ہیں مفتی اعظم. میری غوث کی وہ تصویر ہے حلقے میں مت لیجیے. میری غوث کی وہ تصویر ہے حلقے میں مت لیجیے. اور عظمت مہمان کعبہ عظمت مہمان کعبہ کیا بیاں تاریخ کرے. عظمت مہمان کعبہ کیا بیاں تاریخ کرے. ساری دنیا جانتی ہے ازہری کیا چیز ہے. ساری دنیا جانتی ہے ازہری کیا چیز ہے. اور شیاطین زمانہ. بولیے مچل کا سبحان اللہ. شیاطین زمانہ ہر وقت قید میں رہتی ہے. شیاطین زمانہ ہر وقت قید میں رہتی ہے. میری غازی کی وہ زنجیر ہے حلقے میں مت لیجیے. میری غازی کی وہ زنجیر ہے حلقے میں مت لیجیے. اور سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. بولیے مچل کا سبحان اللہ. سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. فارا کی بلندی کا اعلان نہ بدلے گا. اور دلی کا منسٹر تو ہر بار بدلتے ہیں لیکن اس دیش کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. اس دیش کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. اب آئیے خصوصی مہمان خطیب با کمال حضرت حافظ وقاری جنہوں نے اپنے 25 سال کے دور میں ایک ایسا علم کو برپا کیا کہ جنہوں نے جہاں جہالت تھی وہاں پر علم کا سیلاب چلایا. اور جہاں پہ کوئی قرآن خوانی کے لائق نہیں تھا وہاں پہ آج سینکڑوں بچے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. جنہوں نے یتیموں اور بے کسوں کو سہارا دیا. اور میں یوں کہہ دوں کہ اسی کے بدولت آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کہ کچھ بول رہے ہیں کہ اگر میں اس سال نہیں پڑھتا تو خدا جانے کہ میں اس پڑھائی کو چھوڑ چکا ہوتا جیسا میرا حال تھا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان کی برکت سے اللہ نے مجھے اس جگہ پہ پہنچایا اور انہوں نے مجھے سہارا دیا. اب آئیے بلا تاخیر خطیب کے لیے میں جناب حافظ وقاری میرے اساتذہ کرام انور حسین رضوی صاحب کو دعوت سخن دینے جاتا ہوں کہ بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا. بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا. بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا. بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا. آپ لوگ کم سے کم سبحان اللہ بولیے. بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا. بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا. جان سے مار دو مجھ کو یہی حل ہے ورنہ. جان سے مار دو مجھ کو یہی حل ہے ورنہ. تم زباں کاٹ دو پھر بھی تم زباں کاٹ دو پھر بھی علی بولوں گا. اور مقام کتنا اونچا ہے امام زادوں کا. مقام کتنا اونچا ہے امام زادوں کا. بھرم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا. بولیے مچل کا سبحان اللہ. مقام کتنا اونچا ہے امام زادوں کا. بھرم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا. لگا کے نعرے حیدر حلال زادوں نے
حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا، لگا کے نعرے حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ اب آپ لوگ تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، ہم لوگ تو اتنا دیر سے بول ہی رہے، لیکن آپ لوگوں کو صرف علی علی کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو پہلے اٹھا لے، دونوں، کوئی نیچے نہ رکھے ہاتھ، چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو، کوئی نیچے نہ رکھے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ صدیق کا نعرہ، علی علی کہنا ہے، صدیق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، عثمان پکارا، مولائے کمبر، مولائے کمبر، داماد پیغمبر، داماد پیغمبر، زہرا کا شوہر، کعبے کے اندر، دم مست قلندر، دم مست قلندر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا رہبر۔ دو ہاتھوں کو اٹھایا پیچھے والے نوجوان، ہم سب کا رہبر۔ آقا نے بولا، آقا نے بولا، میں کس کا مولا، علی اس کا مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ تفسیر قرآنی، تفسیر قرآنی، دلبر جانی، دلبر جانی، ہر ڈول بولے، بہلول بولے، تنویر عرفانی، ہر دل کی صدائے، ہر دل کی صدائے، باہوں کی فضائے، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، اکبر کا دادا، نعرے حیدر۔ اب آئیے بلا تاخیر اس میک پر حافظ انور صاحب کو ان شعر کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ نکھرا جو آسمان پر حسن ہلال ہے، نکھرا جو آسمان پر حسن ہلال ہے، یہ ناخن رسول کا عرش جمال ہے۔ ادھر دیکھیں، ادھر بولے بچن کے سبحان اللہ، کہ نکھرا جو آسمان پر، نکھرا جو آسمان پر حسن ہلال ہے، یہ ناخن رسول کا عرش جمال ہے۔ اور عشق نبی نے بخش دی کتنی بلندیاں، عشق نبی نے بخش دی کتنی بلندیاں۔ کعبے کے چھت پہ ایک حبش کا بلال ہے، کعبے کے چھت پہ ایک حبش کا بلال ہے۔ اب امت گناہ گار تھی، بولے سبحان اللہ، امت گناہ گار تھی، بخشش کے واسطے تپتی ہوئی زمین پر زہرا کا لال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائن ہم اپنے پہن لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، پہن لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ومسرتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہنسنا کم کیجئے، سرکار کی یہ محفل ہے۔ پہنا لیجیے، پڑھائیے پہلے آپ۔ آج کی یہ محفل عالی جناب چلو رکھ دو بابو، بعد میں پہناؤ گے، میلاد کے بعد آپ رکھو، چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، سب بچوں کو پہناؤ، جو بوڑھے نہیں پہنے بچوں کو پہناؤ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پہنا دیجیے۔ اور اپنے والد صاحب کو پہنائے، سب سے پہلے انہیں کو پہنانا تھا۔ ماشاء اللہ، چلیے پہن لیے۔
چلیے آج کی یہ محفل عالی جناب عبدالصمد صاحب نے عبدالصمد انصاری صاحب نے دو مقصد سے یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا. ان کا ارادہ جو ہو لیکن ہمارا ارادہ وہی ہے. ایک تو شادی خانہ آبادی کے تعلق سے، ایک تو شادی جو دنیا داری شادی ہوتی ہے جو سنت رسول ہے اس کی شادی کے موقع سے، اور ایک جو دین کا دولہا بنا ہے اس کے تعلق سے ہے نا. وہ دین کا دولہا بنا ہے، ایک دنیا کا دولہا بنا کر کے ہم لوگ بارات لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن جو ایک دین کا دولہا بنا ہے اس کے موقع سے بھی یہ خوشی کا موقع ہے. تو شادی عقد مسنونہ ہے ہی، لیکن جو دین کا دولہا بنا ہے، ابھی آج دین کے دولہا کو دیکھ لیجئے اور 2 دن کے بعد دنیا کے دولہا کو دیکھیے، ہے نا. الحمدللہ اس میں اور اس میں دونوں میں فرق نظر آئے گا الحمدللہ. اور گھر میں الحمدللہ تمہارے میں دونوں دولہا موجود ہیں. اور آپ نے ابھی مجھ سے پیشتر عزیزم حافظ محمد طارق سلمہ ضلع جموئی بہار صاحب نے بہت ہی خوبصورت سا نقابت سماعت کر رہے تھے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں برکت عطا فرمائے کہ آج یہ میلاد النبی کی محفل میں ہے، کل کانفرنس میں یہ اناؤنس کرتے ہوئے نظر آئے. اور ان سے پہلے مدرسہ رزاق العلوم کے لائق و فائق مدرس جناب حضرت حافظ قاری جان نثار صاحب نے، تو آپ جان ہی رہے کیسا پڑھا اور آپ نے کیسی سماعت کی. نوٹ اور ہونٹ دونوں سے نوازا آپ نے، ماشاءاللہ بہت ہی خوشی کی بات ہے. اور اس کے بعد عزیزم حافظ محمد صابر برکاتی سے بھی آپ نے نعت پاک مصطفیٰ سنا. اس کے بعد بھی آپ سنیں گے. اور ہمارے ریاض بھائی تو بالکل حرفن مولا ہی ہے، انشاءاللہ سارے کام کو کبھی کبھی انجام دے دیتے ہیں. اور میں جب جلسہ دستار بندی کے تعلق سے آیا تھا تو تمام لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، جس سے جو پڑھا انہوں نے نوازا بھی. جنہوں نے نوازا ان کا بھی شکریہ، جنہوں نے نہ نوازا ان کا بھی شکریہ. اور آپ اگر کل سے پہلے پرسوں کی رات میں گئے ہوں گے تو آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا ایک تاریخی پروگرام اس ٹھنڈے کے موسم میں، جو 2:30 بجے کے بعد بھی جمع غفیر قافلہ رہا، ختم کے باوجود بھی لوگ بیٹھے رہے. 500 سے 600 کا مجمع اس ٹھنڈے کے موسم میں، پوس کے مہینے میں رہ جانا یہ کم بڑی بات نہیں ہے. اور کم وقت میں ممبر آف پارلیمنٹ جناب غلام رسول بلیاوی صاحب کو بلا لینا یہ بھی آپ لوگ کی محبت ہے نا. آپ نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، خوبصورت سا پروگرام ہوا. اور آج عبدالصمد بھائی ایک بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، ہم نے پرسوں 9 بیٹی کی شادی کر دی ہے کہ آج ایک بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، ہم نے الحمدللہ 9 بیٹے کی شادی کر دی. اور اگر کل اگر میلاد ہوا ہوتا تو میں آ بھی نہیں پاتا، اتنا کافی پریشان بھی تھا اور آج بھی کافی سر میں درد ہے، لیکن صرف محبت پر میں یہاں حاضر آ گیا. اور ہمارے اراکین نے، آپ نے، ہمارے مدرسے کے اساتذہ نے، ہمارے بچوں نے اتنی کافی محنت کیا اس پروگرام کو 4 چاند لگانے کے لیے ہے نا. چونکہ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا ہے نا. تو اس لیے بہت ہی آپ یہ پھول جو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ 2 مقصد سے ہے نا. آواز تو ساتھ ہے نہیں قاری جان نثار صاحب کی جیسی آواز، لیکن پہلے میں ایک شعر پڑھتا ہوں شادی کے تعلق سے ہے نا. ایک مسئلہ 2 شعر سماعت کر لیں آپ. کھلیں گے ہے قدم پہ گلشن گل زار شادی میں، کھلیں گے ہے قدم پہ گلشن گل زار شادی میں. اور اب تو سمجھ آئے، سوال کیجیے گا، دیکھتے ہیں آج کتنا دم.
کھلیں گے ہر قدم پہ گلشن گلزار شادی میں، کہ کھلیں گے کھلیں گے ہر قدم پر گلشن گلزار شادی میں، اگر تشریف لے آئیں، اگر تشریف لے آئیں میرے سرکار شادی میں، اگر تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہلیں گے ہے قدم پہ گلشن گلزار شادی میں، کہ کھلیں گے ہے قدم پر گلشن گلزار شادی میں، اگر تشریف لے آئیں میرے سرکار شادی میں۔ شیر سماعت کریں عزیزم حافظ غلام صدر بابو ہے نا، اور سمجھ بھائی سماعت کیجیے گا، اور جب ایک دولہا بننے والے اس کے بعد جو رسم و رواج سے نوازا جائے گا اس سماعت کر لیجیے آپ، کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمہیں شادی مبارک ہو، کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمہیں حافظ مبارک ہو، مبارک ہو مبارک ہو تمہیں شادی مبارک ہو، عطا ہے آج ہو عطا ہے ہونے والی سنت سرکار شادی میں، عطا ہے ہونے والی سنت سرکار شادی میں، اگر تشریف لے آئے اگر تشریف لے آئے میرے سرکار شادی میں۔ اچھا لگا نا؟ مرتبہ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے جی۔ اللہم صلی علی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شادی میں تو رہوں گا نہیں لیکن ایک صحرا پڑھتا ہوں ریاض میں۔ ماشاءاللہ ہے نا، تو ایک مرتبہ جن کو جو درود پاک یاد ہے ذرا جھوم کے پڑھ لیجئے تو اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بھائی حافظ صاحب کا کہنا ہے کہ وہ تو شادی کا پڑھ ہی دیا آپ، یہ حافظ غلام سرور صاحب کے لیے حافظ جو پڑھے اس کے لیے مدرسہ رزاق العلوم کا یہ فیضان دیکھیے، اب حافظ بنے ہیں غلام سرور، یہ شان دیکھیے ہے جی۔ تو انشاءاللہ چند شعر سماعت کریں، ایک بار محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ زمانے میں میری عزت بڑھانے شان آیا ہے، ابھی حضرت نے کہا کہ اسی طرز میں پڑھیے جو طرز میں پڑھا۔ زمانے میں میری
عزت بڑھانے شان آیا ہے، زمانے میں میری عزت بڑھانے شان آیا ہے، میرا بیٹا جو بن کر حافظ قرآن، میرا بیٹا جو بن کر حافظ قرآن آیا ہے، میرا بیٹا جو بن کر حافظ قرآن آیا ہے۔ اور یہ شعر میں تمام محلے والوں کی طرف سے اور عزیزم غلام سرور کے تمام رشتہ داروں کی طرف سے یہ پیش کر رہا ہوں، سماعت کر لیجیے گا۔ سجا کر سر پہ دستارے حفاظت لاڈلا میرا، ہم تو دنیاوی اعتبار سے ہم نے صرف کپڑے کا امامہ باندھا ہے، لیکن پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے اوپر کون سا تاج ہے نا، ہم نے کپڑے کا تاج رکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کون سا تاج رکھے گا یہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، اور جو پہنے گا وہ جانے گا، ہے نا۔ سماعت کیجیے آپ۔ سجا کر سر پہ دستارے حفاظت لاڈلا میرا، ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ کہیے، سجا کر سر پہ دستارے حفاظت لاڈلا میرا، بنانے باغ جنت کا مجھے مہمان آیا، بنانے باغ جنت کا مجھے مہمان آیا ہے، بنانے باغ جنت کا مجھے مہمان آیا ہے۔ اور خاص کر کے یہ غلام سرور بابو کے والد اور والدہ سے میں مخاطب ہوں، شعر سماعت کیجیے گا۔ کہاں ماں باپ نے حافظ بنانے کی تمنا کی، 2 سال پہلے ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ کہاں ماں باپ نے حافظ بنانے کی تمنا تھی، کہاں ماں باپ نے حافظ بنانے کی تمنا تھی، ہمارے دل کا پورا، ہمارے دل کا پورا کر کے یہ ارمان آیا ہے، ہمارے دل کا پورا کر کے یہ ارمان آیا ہے، بنانے باغ جنت کا، بنانے باغ جنت کا مجھے مہمان آیا ہے۔ اور شعر آخر بیاض بھائی آپ کی طرف سے میں پیش کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیئے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ حافظ غلام سرور کی طرف سے تمام لوگ کہہ دیئے سبحان اللہ، سماعت کر لیجیے۔ یقیناً جگمگائے گی ہماری قبر کی دنیا، یقیناً جگمگائے گی ہماری قبر کی دنیا، یقیناً جگمگائے گی ہماری قبر کی دنیا، لحد کے واسطے بڑھ کر، لحد کے واسطے بڑھ کر کہ روشن دان آیا ہے، لحد کے واسطے بڑھ کر، لحد کے واسطے بڑھ کر کہ روشن دان آیا ہے، میرا بیٹا جو بن کر حافظ قرآن
آیا ہے ہمارے دل کا پورا چلنے کو ارمان آیا ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے حوالے جب انہوں نے کیا اور ہمارے مدرسہ رزاق العلوم کے اساتذہ نے، ہم نے، تمام لوگوں نے مل کر ان کے ساتھ محنت کی. اب آگے سنبھال کر لے جانا ان کا کام، اب آگے سنبھال کر اس کی حفاظت کرنا، اس کو سینے میں بسائے رکھنا. ہم نے، آپ نے جیسا مجھے دیا تھا میں اسے خوبصورت بنا کر، ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، ہے نا، ہم نے اسے خوبصورت بنا کر امامہ تاج پہنا کر سند یافتہ بنا کر آپ کے حوالے کر دیا، ان کے حوالے کر دیا. ان کا کام ہے اس کو سنبھالے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا، ان کا کام ہے نا. ہم نے ایک، میں یعنی آپ نے ہمیں جیسا دیا تھا، آپ ہم نے کوڑا دیا، ہم نے ان کو اپنے بنا سوار کر سجا کر تمام دنیا کے سامنے یعنی ایسا کیا، ایسا بنایا کہ صرف ان کو صرف میں اور آپ اور صرف ضلع نوادہ ہی نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے ایسا لائیو چلوا دیا 3 لائیو کہ یہ صرف یہی نہیں بلکہ ساری دنیا غلام سرور کو دیکھ رہی تھی، ساری دنیا دیکھ رہی تھی. اور جب تک کہ المومن چینل یا یوٹیوب زندہ رہے گا تب تک اسے دنیا دیکھتی رہے گی. اب ان کا کام ہے اس حفاظت، اس کو یعنی قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. کل ہو کر کے مجھے بدنامی نہیں ہو، ہم نے آپ کے حوالے کر دیا. ابھی بھی 2 مہینہ میں رہ گئے، اگر اس کے علاوہ بھی اور چاہے کہ ان کو یعنی دور کرنا تو انشاءاللہ دروازہ کھلا ہوا ہے نا. مدرسہ رزاق العلوم آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کے لیے، ہم ہر وقت ہم آپ کے لیے تیار ہیں. جس وقت بھی آپ آواز لگائیے، یہ بندہ ناچیز گنہگار آپ کے لیے تیار ہے الحمدللہ. تو اللہ یہ شادی کی یہ محفل ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے بدعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی کی محفل کو اپنے حبیب کے صدقے میں شادمانی کے ساتھ اختتام پذیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میلاد سے مطلب ہے، میلاد کی یہ محفل میں میلاد سے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے، ہے نا، کچھ سیکھنے کا موقع ملے. جو ہم نہ جانتے ہوں وہ جاننے کا موقع ملے، جو نہ سمجھتے وہ سمجھنے کا بھی موقع ملے. یہ نہیں کہ مارو گھٹنا پھوٹے سر، یعنی جو چلی گاڑی نانی چوکس چلتی رہے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میلاد کا مطلب ہے اللہ کے رسول کی پیدائش بیان کرنا، اللہ کے رسول کی معجزات بیان کرنا، اللہ کے رسول کی اخلاق حسنہ پہ روشنی ڈالنا، سیرت طیبہ پہ روشنی ڈالنا، اور جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کی نسبت سے روشنی ڈالنا، ہے نا. تو آپ نے دیکھا اچھے طریقے سے، اور آپ نے یعنی ہم لوگ جو سن رہے تھے، اور اس کو جناب غلام رسول بریاوی صاحب نے کہا تھا کہ اے خدا دم بدم درود و سلام، ہے نا، اپنے پیارے نبی پر بھیج، یعنی ہے نا. ہم لوگ صرف سنتے رہتے تھے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان سا یہ درود سلام ہے، لیکن جب اس کے اندر جب ڈوب کے جائیے گا، جب غور سے سوچے گا تو بہت کچھ اس کے اندر آپ کو مل جائے گا. جس طریقے سے اردو کا قاعدہ جو ہے 7 سے 8 یعنی وقت کی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر ایسے ایسے جملے ہیں، ایسے ایسے حرف موجود ہیں جو سننے کے بعد دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا. صرف سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ابھی ہمارے اور آپ کے اوپر جو جس خوبصورت سا مہینہ جو سایہ فگن ہے، جس کا نام ماہ رجب المرجب ہے، آپ نے اس کی 6 تاریخ کو دیکھا، ساری دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ سیدی سرکار خواجہ معین الدین چشتی ہند ولی کا بالکل نہایت قصد و احتشام کے ساتھ، جس کے ساتھ زر تھا، جس کے پاس مال تھے، ہے نا، وہ وہاں تک گئے. جس کے پاس مال نہ تھا اور نہ جانے کی سکت ہوئی تو یہیں سے سرکار خواجہ غنی نواز کو یاد کر لیا. اب بے شک ہے نا، اگر ہے تو ہم چلے گئے وہاں روحانیت اور فیض پانے کے لیے، چلے گئے مزار کی زیارت کرنے کے لیے، نہیں ہے. ہم یہیں سے سرکار کی بارگاہ میں آنکھ کو بند کریں گے، تصور کریں گے، انشاءاللہ خواجہ غنی نواز کے روضے کی زیارت ہو جائے گی الحمدللہ. صرف ویسا عقیدہ چاہیے، ہے نا.
हम यहीं से आंख बांध कर बांधेंगे और यहीं से अपने पीरो मुर्शिद की जियारत कर लेंगे। सिर्फ यानी शर्त यह है कि आपका अकीदा वैसा होना चाहिए, नजरिया वैसा होना चाहिए, है ना? तो आज की ये खूबसूरत सी महफिल शादी के मौके से भी और दीन का जो दूल्हा बना इसके मौके से भी सजाया और रचाया गया। लेकिन इस महीने को जो सबसे ज्यादा निस्बत है, अभी इसी महीने के आने वाली 22 तारीख को सैयदी सरकार हजरत ख्वाजा हजरत सैयद इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला जिसे हम कुल्ले का फातिहा करते हैं ना, उसकी भी नियाज दिलाई जाएगी। लेकिन इस महीने को सबसे ज्यादा जो निस्बत है वो माह रजबुल मरज्जब की 26 तारीख 27वीं की शब को। आपको मालूम होगा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर में तशरीफ फरमा थे, आराम कर रहे थे और रजबुल मरज्जब की 27वीं शब की 26 की तारीख गुजर चुकी थी और यानी शब 27 आने वाला था। अल्लाह के प्यारे हबीब आका इनामदार कहाँ थे? हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन को 70,000 फरिश्तों की जमात देके भेजा कि आज मैं अपने हबीब को बुलाना चाहता हूँ, अपने महबूब को बुलाना चाहता हूँ, आज अपने प्यारे नबी को बुलाना चाहता हूँ। तो जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन आए, 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर आए, हजरत उम्मे हानी के घर में आए। और जब आए तो क्या देखा? अल्लाह के रसूल सो रहे। अल्लाह के रसूल सो रहे। तो जब सो रहे हैं तो हजरत जिब्रील अमीन ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद किया, मौला तू अपने हबीब को बुला रहा है और तेरा महबूब सो रहा है, मैं जगाऊं तो कैसे जगाऊं? जगाना हजरत जिब्रील अमीन ने मुनासिब नहीं समझा। कहा मौला कैसे जगाऊं, कहीं बेअदबी ना हो जाए, मैं कैसे जगाऊं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हे जिब्रील जा, अब मेरे रसूल के पैर के जानिब जा, पायती के जानिब जा, दो जानों होकर बैठ जा और अपने आंखों की पुतली को मेरे महबूब के तलवे में रगड़, मेरा महबूब जग जाएगा। कहिए यहाँ पर अजमल सुल्तानपुरी ने एक शेर कहा था कि सोए है वो बज़ाहिर दिल उनका जागता है, सोए है वो बज़ाहिर, जाहिरी तौर पर सोए है, सोए है वो बज़ाहिर दिल उनका जागता है और तलवे से उनकी कुदसी पेशानी मल रहा है। उसी बोलते जिब्रील अमीन को, है ने? तो ऐसे अल्लाह के रसूल ने जगवाया, अल्लाह ने जगवाया अपने प्यारे हबीब को, ये जिब्रील दो जानों होके बैठ जा और अपनी आंख की पुतली को रगड़, मेरा महबूब जग जाएगा। और जैसे ही अल्लाह के रसूल जगे तो जिब्रील अमीन से पूछा। तो यहाँ पर फिर अजमल सुल्तानपुरी अर्ज करते हैं, जब जिब्रील अमीन ने आंख की पुतली को रगड़ा, मस किया, तो अल्लाह के रसूल जग गए। जब जग गए तो जिब्रील से पूछा, जगाने वाला अगर कोई आएगा अपना, अगर आपके वालिद सब सोए हैं, ए अब्बा कहिए मत, जाके उनके पाँव को दबाइए, वो जग जाएगा। क्या बात है बेटा? माँ अगर सोए तो उनके पाँव को पकड़िए, दबाना शुरू कर दीजिए। ये तरीका है उठाने का, ये ना कि अब्बा या भैया नहीं, अगर आपसे बड़े हैं तो उनके पाँव को दबाइए, वो अपने आप बेदार हो जाएंगे, पूछेंगे क्या बात है। तो तरीका ये है उठाने का, तरीका अपने से बड़ों को उठाने का यही तरीका है। तो वैसे वो जग परेशान, क्योंकि आदमी जब सोया रहता है तो पता नहीं किस हाल में सोया, परेशानी है, अचानक जब आवाज देकर उठाइएगा तो किस हाल में उठ जाएगा, इसलिए पाँव दबाइएगा, उठेगा, वो अपने आप पूछेगा बेटा क्या बात है, बाबू क्या बात है ना? तो तरीका उठाने का ये है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आगे मैं बताता हूँ आपको। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिब्रील पूछा। तो यहाँ पर अजमल सुल्तानपुरी अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल जब बेदार हो गए तो आंखें खुली तो पूछा, जिब्रील कहिए क्या है? अल्लाह के रसूल को मंजर कशी करते हैं कौन? अजमल सुल्तानपुरी, कि आंखें खुली तो पूछा, जिब्रील कहिए क्या है? जिब्रील बोले आका खालिक बोला रहा। जिब्रील बोले आका खालिक बोला रहा है। अल्लाहु अकबर।
اب وہاں سے اٹھے, وضو فرمایا, وہاں سے اللہ کے رسول چلے, پتہ نہیں کہاں کہاں جنت دوزخ ہر چیز کا معائنہ کرتے ہوئے 7ویں آسمان پر پہنچے. جب 7ویں آتی ہے وہاں پہنچے, سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضرت جبریل امین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور کہا اللہ کے رسول اب یہاں سے جائیے. تو اللہ کے رسول نے کہا جبریل چلو تم بھی ساتھ, یعنی ہر جگہ دنیا میں تم ساتھ تھے, جنت میں ساتھ تھے, دوزخ کا معائنہ کیا ساتھ تھے, ہر جگہ ساتوں آسمان پر ساتھی ساتھ تھے, اب چلو یہاں. تو جبریل نے کہا, جبریل امین نے کہا اس کے آگے جانے کی طاقت آپ میں ہے مجھ میں نہیں ہے. تو اگر اللہ, اب یہاں پر ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کو جبریل امین نے اپنی طرح نہیں سمجھا, اگر اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے, اور اللہ کے رسول نے بھی جبریل کو اپنی طرح نہ سمجھا ورنہ روک لیتے. لیکن اب کیا تھا, یہاں پر جب جبریل امین نہیں گئے اور کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے آپ جائیے, آگے جانے کی طاقت آپ میں مجھ میں نہیں ہے, اگر میں ایک بال کے باریکی آگے بڑھا تو فروغ کے تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. یہاں پر حضرت شیخ شادی علیہ رحمت رضوان اپنی کتاب پوستا میں عرض کرتے ہیں, اگر یک موئے سرے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرو, یا رسول اللہ اگر یہاں سے میں آگے جاؤں گا تو فروغ کی تجلی سے میرے پر جل جائے گی. اس کے آگے اللہ کے رسول جبریل امین نہیں گئے. اب کیا تھا, جب گئے کون گئے, اللہ, جب اللہ کے رسول گئے, بہرکیف اللہ کے رسول گئے اور دونوں کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے, کسے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب گئے, اور جب گئے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کو بلایا تھا, مہم نے اپنے محبوب کو بلایا تھا. آج عزیزم ان کی شادی, اور یہ کیا نام ہوگا, محمد احسان کی شادی ہو رہی ہے. اب جب کل یہ سسرال جائیں گے شادی کے بعد تو کچھ تحفہ تو ضرور لے کے جائیں گے, ہے نا, کہیں سے جب آئیں گے تو ملیں گے تو کچھ تحفہ تو ضرور لے کے جائیں گے. اب چلیے آگے, اب کیا تھا, اللہ نے خود اپنے رسول کو بلایا, اور جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا, معشوق کا مطلوب کا یعنی طالب کا مطلوب کے سامنے سامنا ہوا, عاشق کا معشوق کے سامنے جب آمنا سامنا ہوا, اور جس نے بلایا اسی نے پوچھ بیٹھا کہ آئے ہو کیا تحفہ لے کر آئے ہو. اللہ اکبر, آئے ہو, اللہ خود پوچھ رہا ہے اپنے محبوب سے, آئے ہو کیا تحفہ لے کر آئے ہو. تو اللہ کے رسول نے بھی کہا تحفہ بہت نرالا کر لے کر آیا ہوں مولا. کہا کیا تحفہ لائے ہو, پیش کرو. کہا لایا ہوں. کہا پیش کیا جائے. تو اللہ کے رسول چلے پیش کرنے کے لیے. کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. کہا اے مولا میری اگلی عبادت تیرے لیے, میری پچھلی عبادت تیرے لیے, میری جانی عبادت تیرے لیے, میری مالی عبادت تیرے لیے. جب اتنا کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے محبوب کیا خوبصورت تحفہ لائے, میری سلامتی تمہارے لیے, میری برکتیں تمہارے لیے, میری رحمتیں تمہارے لیے. جب اتنا کہا تو اللہ کے رسول آگے پوچھ بیٹھے یا رسول اے پروردگار عالم تیری رحمتیں تیری برکتیں صرف میرے لیے ہے کہ میری تمام امتوں کے لیے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے السلام علیکم یا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. تجھ پر بھی ہو اور تیری تمام امتوں پر. فرشتے دست بستہ کھڑے تھے, ساری باتوں کو سن رہے تھے. جب فرشتوں اتنا سنا تو سب فرشتے ایک زبان ہو کے کہنے لگے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. یہاں ہر دور میں اللہ کے رسول ہے, یہ کبھی نہیں ہوگا. ہر دور میں اللہ کے رسول ہیں ہوگا, کبھی بھی تھے نہیں کہا جائے گا. پاسٹین کا صیغہ زمانے ماضی کی بات ہے, ہمیشہ ہر دور میں اللہ کے رسول تھے نہیں ہیں کہلا جائے گا, ہے کہ نہیں. اب کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں کتنا خوبصورت تحفہ پیش کیا, جس کو ہم ہر وقت پانچوں نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں الحمدللہ. اور جس کو یاد نہیں ہے وہ تشہد کو یاد کر لے, جس کو تحیات کہا جاتا ہے نا, تحیات للہ. کتنا خوبصورت, آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول نے کیا تحفہ لے کر کے بہرکار. جب اللہ کے رسول وہاں چلے وہاں سے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو خوبصورت سا تحفہ دیا ہے. کیا دیا ہے, خوبصورت سا تحفہ دیا ہے. چلے اللہ کے رسول
تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم اتنا خوبصورت تحفہ لے کر پیارے محبوب تو لو آج لو سب سے نرالا تحفہ میں دے رہا ہوں 50 وقت کی نماز دے دیا اللہ تعالیٰ. کہا لے کر جاؤ. چلے بھلا ہو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی. کہا یا رسول اللہ معراج مبارک ہو. مرحبا مرحبا معراج مبارک ہو. کہا یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں معراج مبارک ہو اپنے امتوں کے لیے اللہ کا کیا تحفہ لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا بھی امی ہمارے ماں باپ آپ قربان. یا رسول اللہ میرے وقت میں میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھا کرتی تھی, آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ لہٰذا جائیے کچھ کم کروائیے. بہر کہ اللہ کے رسول اللہ جان رہا تھا. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز کی خبر ہے اسے. اللہ تو جان رہا تھا کہ ہوگا 5 ہے نہیں, رکھا تھا 50 تاکہ اس بہانے میرا رسول آتا رہے, ہم اس کو دیکھتے رہے, معاف کرتے وہ مجھے دیکھتا رہے. اللہ تو جان ہی رہا تھا, رکھا تھا تو 50 تو رکھا تھا, لیکن اس لیے رکھا تھا تاکہ جان رہا تھا کہ یہ جائیں گے 7واں آسمان پر, موسیٰ وہاں سے بھیجے گا ہے نا, اور رسول مجھے دیکھے گا, میں اسے دیکھوں گا, معاف کرتا جاؤں گا. یہ بھی ایک خاص پوشیدہ تھا. اور جب اللہ یعنی 9 مرتبہ آئے گئے, 9 × 45 وقت معاف ہوئی, تو جب اللہ کے رسول 9ویں مرتبہ چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے حبیب میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں. میں نے جو وعدہ کیا 50 تو رہے گا 50, یہ بظاہر طور پر ہم نے 45 تو معاف کر دیا, لیکن تیری امت میرا بندہ پڑھے گا 5, ہم 0 بٹھائیں گے ثواب 50 کا پائے گا. پڑھے گا 5, لیکن انشاءاللہ ہم 0 بیٹھائیں گے اس پر ثواب تو 50 کا پائے گا. اللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ پڑھتے ہیں 50 ثواب ملتا ہے 50 یعنی 50 کا. اب ایک بات تو بہرحال بھائی اور تمام لوگ سماعت کر لیں آپ کہ اللہ نے کس کو تحفہ دیا نماز کا؟ اپنے محبوب نے کسے لا کے دیا؟ ہم نے اس کے قبول کر لیا. اب میں وہیں پہ لا رہا ہوں آپ کو. اب یہاں پر غلام سرور بابو کی کل شادی ہوگی, ان کی بھی اگر کل شادی ہوگی, اب یہاں سے یہ سرور بابو کی نہیں, یہ ان کی بہن ہے, یہ اپنے بہن کے سسرال جائیں گے. تو ظاہر سی بات حکم میں بھی ہے کہ جب کوئی بھائی اپنے بہن کے گھر جائے تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے جائے. بہن کی ایک امیدیں وابستہ رہتی ہے بھائی سے, ہے نہیں. اور بہن اپنے یعنی بھتیجوں کو سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے. کبھی بھی جب بھی بھتیجا جائے گا تو بہت پیار سے پیش آئے گی, تو جانتے ہیں. تو جب جائیں گے یہ اپنی کل بہن کے گھر, یا کل جائیں گے یہ اپنے سسرال میں یا بہن کے گھر جائیں گے, کچھ مٹھائی کی شکل میں لے کر کے تحفہ, اور ان کی بہن یا ان کے سسرال والے اٹھا کے انہیں کی چہرے پہ ڈال دیں گے کہ مجھے یہ تحفہ قبول نہیں, تم اپنی مٹھائی کو اپنے پاس رکھو, تم اپنے سامان کو اپنے پاس رکھو. تو اس وقت ریاض بھائی بتائیے میں آپ کے حال لے کر کے آؤں کہ علی رضا نوری میرے شاگرد ہیں یا ان سے تعلقات ہیں, ان کے ذریعے آپ سے تعلقات اچھی خاصی ہو گئی ہے, میں ریاض بھائی کے ہاں رشتے دار ہوں, میں کچھ تحفہ لے کر آؤں. اور ریاض بھائی کہا لیجیے آپ صاحب ایسا ایسا تحفہ میرے پاس روز آتا رہتا ہے, تو جب وہ دے دیں گے مجھے واپس تو کل ریاض بھائی کے سامنے آنے کی مجھے ہمت نہیں ہوگی کہ کیا جائے گا جی وہ غریب انسان ہے, میں گیا تھا انہوں نے ایسا کہا, تو دل تو ٹوٹ جائے گا. آپ بتاؤ میرے دوست اور بزرگوں, دل ٹوٹے گا کہ نہیں؟ بہن کیا مٹھائی لے کے جاؤ گے, بہن تمہارے چہرے پہ پھینک دے گی, تو تم دوبارہ بہن کے گھر جانا چاہو گے؟ نہیں. کہا کہ یہ تحفہ نہیں مجھے قبول ہے. تو اب بتاؤ اللہ کے رسول نے تحفہ لا کے تمہیں نماز کا دیا, اگر آج تم نے گھر میں رکھا ہے تو بہت اچھی بات, لیکن اس تحفے کو کتنے مسلمان ہیں جو گھر میں رکھے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو دینا ہے. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھا اور نہیں پڑھ رہے تو گویا آپ نے اللہ کے رسول, اللہ نے جو رسول کو تحفہ دیا ہوگا اس کو آپ باہر پھینکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس کو آپ ٹھکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں, چونکہ نماز کا تحفہ خدا نے اپنے محبوب کو دیا ہے. تو اس لیے میرے دوست شادی اپنی جگہ پر, ہر چیز اپنی جگہ پر, لیکن نماز اپنی جگہ پر. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے.
اور نماز پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ یہ شادی کی محفل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. نکاح کو اتنا آسان کر دو جیسا کہ ہمیں سننے میں آیا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے کا ہر لوگوں کو یعنی باپ اولاد بھی عطا فرمائے, باپ بھی عطا فرمائے. تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا تو حرام ہے ہی ہے, اس کا تصور بھی لوگ اپنے ذہن میں نہ لا سکتے. اسی لیے وقت پر بال بچوں کی شادی کرنا بے حد ضروری ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا بچہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے گا, میرا بچہ 50,000 کی نوکری کرے گا تب اس کے بعد ہم اس کی شادی کریں گے. نہیں, اللہ تبارک اگر آپ نے شادی کر دیا وقت پر تو انشاءاللہ آنے والے قدموں کی برکت سے آپ کے گھر میں روزی آ جائے گی انشاءاللہ. آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے ویسا, آپ کا ارادہ ہونا چاہیے ویسا. آنے والے کی قدموں کی برکت سے, آنے والے کی قدموں کی برکت سے آپ کے گھر میں روزی آ جائے گی. یہ کبھی مت سوچے گا کہ میرا بچہ جب اچھا کمانے لگے گا جب شادی کریں گے. نہیں, آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے قدموں میں یعنی برکت رکھا انشاءاللہ. جیسے ہی اسی لیے تو عورت ہے, اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے جس گھر میں عورت نہیں وہ گھر جہنم سے بدتر ہے. اور جس گھر میں بیٹیاں آتی, ہر دور میں بیٹی جب پیدا ہوئے تو لوگ غم منایا ہے, اور ہر دور میں جب بیٹا پیدا ہوا تو لوگ خوشی منایا ہے. لیکن اب مدینے میں یا مکہ میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بہت لوگ خوشی مناتے ہیں. اب لوگ بہت خوشی مناتے ہیں جب بیٹی ہے, چونکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کے رسول کی جو یہ تمام جو چیزیں بڑھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے امام حسن و حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے اور فرمایا ہے اور کہا ہے کہ امام حسن حسین میرے بیٹے ہیں اور انہی کی آل سے یہ تمام بڑے ہیں. اللہ کے رسول نے امام حسن حسین کو کہا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں, یہ دونوں میرے شہزادے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ دین کے دلہا بنے ہیں اور ایک دنیاوی دلہا بنے گے جو اپنے مسنونہ کے موقع پر ہوگا. اور انشاءاللہ شادی کو بھی طریقے سے کرنا چاہیے, اور شادی کو طریقے سے کرنے کے لیے چونکہ آپ اگر ڈھول باجے بجاتے ہیں تو یہ شریعت کے خلاف, رسول کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف, ہر چیز کے خلاف ہے. اور آج کے دیکھ میں آج کے ماحول میں تو ایسا ہو گیا ہے, آپ شادی کے موقع پر گانا بجا رہے, باجا بجا رہے. چونکہ یہ حکم ہے کہ جب قرآن خوانی آپ پڑھیں گھر میں, قرآن کی تلاوت کریں قرآن خوانی کی شکل میں, اور ایک جگہ 10 آدمی بیٹھے ہو تو آپ اتنی زور سے نہ پڑھیں گے بغل والے کو تکلیف ہو. تو آپ بتائیے, آپ میلاد کر رہے ہیں, اب میلاد کے بعد بھوجپوری گانا بجائیے گا تو کیا بھائی جس گھر میں میلاد النبی ہوتی ہے سال بھر تک رحمت و نور کی موسلادھار بارش ہوتی ہے, سال بھر تک اس گھر کے رہنے والے حفظ و امان میں رہتے ہیں, ہے نا. اور علماء فرماتے ہیں کہ عند ذکر صالحین, جس کے گھر میں میلاد النبی اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے نا, اس میں یعنی صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے. سال بھر تک رحمت و نور کی موسلادھار بارش ہوتی ہے. جہاں میلاد النبی ہوتی ہے اس گھر کو چاروں طرف سے رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس گھر میں میلاد النبی ہوتی ہے خود بنفس نفیس اللہ کے رسول وہاں تشریف لاتے ہیں. اب بتائیے, اب میلاد النبی کے بعد گانا بجائیے گا تو آپ بتائیے رحمت کے فرشتے کہاں جائیں گے؟ اس لیے کبھی بھی بھول سے بھی نہیں میلاد النبی کے بعد کوئی گانا بجانا نہیں. اور اب آپ کچھ بھی اگر بجاتے ہیں, نعتیں بجاتے ہیں, تقریر بجاتے ہیں رات کے اندھیرے میں, رات کے سنارے میں, تو آپ اتنا ہی بجائیے جتنا آپ سن سکتے ہیں. آپ ایسا کام مت کیجیے جو آپ کے پڑوسی کو تکلیف پہنچے. آپ اس کا ہمیشہ خیال رکھیے. اور اللہ کے رسول فرمایا اگر آپ نے کھاتے ہو تو اپنے پڑوسی میں جھانک کے دیکھ لو, کہیں ایسا تو نہ ہو کہ تم کھا کے سو جا رہے, تمہارے بال بچے کھا کے سو جا رہے, تمہارے پڑوسی میں کوئی بھوکا تو نہیں سو جا رہا. اس لیے پڑوسیوں کا حق ضروری ہے, چاہے وہ جیسا بھی ہو, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. اللہ کے رسول نے جو بس میرا یہ کام ہے چلائے چلو چراغ راستے میں دشمن کا گھر ملے. اس لیے آج کی یہ شادی کی محفل جناب ہمارے عبدالصمد بھائی نے سجایا اپنے بیٹے کی شادی کے موقع سے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے بدعا ہے کہ آنے والی نیک سیرت, نیک صورت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے بدعا ہے کہ باہمی اتفاق اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کے اگر تمام بیٹے اور بہویں موجود ہیں تو یہ جان جائیے بات میں کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. قاری صاحب ریاض بھائی سماعت کیجیے گا کہ ایک شعر میں نے بہت پہلے کہا تھا, بہت پہلے جب میں نوزری کرتا تھا نوزری کی دنیا میں, تو میں نے ایک شعر کہا تھا کہ اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا,
ऊंचे ऊंचे नामों की तख्ती, जिसको बोर्ड बोलते हैं, ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना, है ना, और दर बदर भटकना, क्या दफ्तरों के जंगल में बेलचा उठा लेना, डिग्रियां जला देना। आज कितना पढ़ो तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तो मेहनत करोगे जब तुम, है ना, दर बदर भटकना, क्या दफ्तरों के जंगल में बेलचा उठा लेना, डिग्रियां जला देना, और फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है। मैं भी कहता हूं बहू जलाओ। आपने सुना होगा, टेलीविजन खोलिए, खाना बनाने गई थी, दुपट्टा पकड़ लिया, गैस, बहू जल गई। खाना बना रही थी, चूल्हा पकड़ लिया, बहू जल गई। स्टोव फटा, गैस फटा, बहू जल गई। बोरसी गिरा, बहू जल गई। हर घर में ये बेटी क्यों नहीं जलती? हर घर में बहू जल रही है, बेटी क्यों नहीं जलती? तो शायर ने बहुत अच्छी फिक्र अता किया। मैं भी कहता हूँ बहू को तुम जलाओ, मैं ये नहीं कहता कि बहू को मत जलाओ। तो शायर ने बहुत अच्छी फिक्र अता की है कि फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है, पहले अपनी आंगन में बेटियां जला देना। फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है, पहले अपनी आंगन में बेटियां जला देना। जब अपनी बेटी को जलाओगे तब तुम्हें एहसास होगा ये भी किसी की बेटी थी, ये बहू भी किसी की बेटी थी, ये भी किसी की आंखों की तारा थी, ये भी किसी की दिलों की सहारा थी। और एक बात और याद रखिए कि अगर जो बहुएं अगर अपनी सास को माँ समझ ले और सास अपनी बहू को बेटी समझ ले, उस घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, वो बेटा बहुत नाकारा है। आपको आज से चंद दिन पहले अपने हम बच्चों को इनको सबको बैठा के मैं कह रहा था, बेटा याद रखिए ना, हजरत मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहिया मौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब, इसका नाम मकतूबात सदी है। उसमें अर्ज करते हैं का एक बाप है, एक बाप था और बेटा जवान था, दोनों खड़े हुए। बाप ने अपने हाथ को बेटे के कांधे पर रखा। बाप ने, याद रखोगे वो बेटा, याद रखना, उसे कुछ दिन पहले सुनने को भी मिला था। बाप अपने बेटे के कांधे पर हाथ रखा। अब पूछा बाप ने कि बेटा दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान कौन है? बाप अपने बेटे के कांधे पर हाथ रखा, पूछा बेटा बताओ दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान कौन है? बेटे ने कहा मैं हूं। बेटे ने कहा मैं हूं। बाप ने फिर हाथ को नीचे कर लिया, पूछा बेटा बता दुनिया का सबसे बदतरीन, बुज़दिल और कमजोर इंसान कौन है? बेटा बोला मैं हूं। तो बाप का जब तक साया और तुम्हारा बाप का हाथ तुम्हारे कांधे पर है, तुम बहुत बड़े मजबूत, बहुत बड़े पिलर हो, और बाप का साया हट गया और हाथ हट गया तो तुम सबसे बड़े कमजोर इंसान हो। इसलिए बाप की कदर करना, बाप चाहे जाहिल हो, अंगूठा छाप हो, कोई वो फैजी क्यों ना हो, लेकिन उसकी कदर करना, माँ की कदर करना। बाप क्या है, बाप की अजमत क्या है, उससे पूछो जिसके पास बाप नहीं है, कोई मशवरा देने वाला नहीं है। माँ की अजमत क्या होती है, उससे पूछ जिसके पास माँ नहीं है, माँ की ममता नहीं है। आज से पहले मैं जब चंदा करने गया था लेंगरा की सरजमीन पर हजरत के गांव में, तो मैंने यही कहा था कि बच्चा यानी ये हाफिज कुरान मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए मांग रहा हूँ, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांग रहा हूँ। ये हाफिज कुरान जिसको आज दुनिया हाफिज कुरान कहती है, ये ऐसे हाफिज कुरान नहीं होते हैं, बल्कि जानते हैं बाप की शफकत से दूर होता है तब बनता है हाफिज कुरान, माँ की ममता से दूर होता है तब बनता है हाफिज कुरान, गांव वाले की मोहब्बत से दूर होता है तब बनता है हाफिज कुरान। चटाई पर एड़िया रगड़ रगड़ कर रात दिन रात को रात नहीं समझता, दिन को दिन नहीं समझता, तब बनता है हाफिज कुरान। कुरान खोल के कुत्ते के जैसा, पागल के जैसा भूखता रहता है तब बनता है हाफिज कुरान। अपनी नींद को कुर्बान करके कुरान को देखता रहता है तब बनता है हाफिज कुरान। दादा की मोहब्बत, बाप की शफकत, भाई की मोहब्बत, बहन की मोहब्बत से दूर होता है तब बनता है हाफिज कुरान। गांव वाले को छोड़कर दूर दराज में जाकर के मदरसा में दाल भात नहीं बल्कि यानी खिचड़ी और
گلہتی کھا کر کے یعنی قرآن کو یاد کرتا ہے تب بنتا ہے حافظ قرآن، ایسے کوئی حافظ قرآن نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو کل ہو کر کے تم کہہ دو کہ تو نے ہر باپ چاہے وہ جاہل باپ ہو یا پڑھا لکھا باپ ہو اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کو سجانا چاہتا ہے۔ اگر بیٹا نہیں پڑھتا ہے اس کی کمزوری ہے، باپ تو پڑھانا چاہتا ہی ہے، باپ تو چاہتا ہی ہے میرا بچہ پڑھے، لیکن کل ہو کے جب بیٹا وہی جوان ہو جاتا ہے تو کہتا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ ارے تم کو پیدا کر کے اتنا بڑا بنا دیا، تجھے سجا دیا، سنوار دیا، کھانا کھلانے کا طریقہ بتا دیا، چلنے کا شعور بتا دیا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر یہ باپ کا کیا کر سکتا ہے؟ تم بہت بڑے خوش نصیب ہو اس کے ماں باپ کا سایہ اب تک ہے، میرا باپ نہیں ہے، ایسے 25 سال پہلے وہ انتقال کر گئے۔ آج مجھے بھی معلوم ہوتا ہے کہ باپ کیا چیز ہوتی ہے، بیٹھا کے سمجھایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے دوست اب تک جو جس کے ماں باپ حیا سے ہیں ان کی قدر کیجیے، ان کی تعظیم کیجیے، ہے نا؟ تو اسی میں آپ کی بھلائی ہماری بھلائی ہے۔ اور عظیم غلام سرور صاحب وہ آپ کو معلوم ہے، اب ہم ہر درد کو بات کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیشہ باپ کی عظمت کو، ماں کی وقار کو ہمیشہ برقرار رکھیے گا اور دوسروں کو سمجھائیے گا۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے میرا یہ کام ہے، جائے چلو چراغ راستے میں دوست یا دشمن کا گھر ملے، ہمارا کام ہے ہر گھر میں چراغ جلا دینا ہے۔ بس اسی چند باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا رہو گلشن تیرا آباد رہے۔ اب لیجیے چند شعر حافظ قاری جان نثار صاحب سے سنیے اور اس کے بعد محفل کا اختتام ہو، اس کے بعد نعت خوانی کرتے رہیے گا۔ ہم لوگ کے جانے کے بعد ہم لوگ کے پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کرم والہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی کے بارے میں درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کرم والہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، کہ جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، بھی وہی پر آپ سر پہ سب کی بگڑی بنتی ہے، سبحان اللہ، تو بھی وہی پر آپ
در پہ سب کی بگڑی ہوتی ہے، سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پہ تو بھی وہیں پہ آج اس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے، سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تقدیر ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اور اس حاضر کر رہا ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، ذکر نبی میں ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، یاد نبی میں یاد نبی میں یاد نبی میں رات جو گزرے اس کا یاد نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں، یاد نبی میں جو رات گزرے رات سے بہتر کوئی نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آئیے السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اے میرے بے قصوں کے داتا، ایک دن ایسا بھی آتا جب مدینے کو میں جاتا، حال دل رو سناتا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بھیج دو اپنی عطائیں، بخش دو ساری خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، وجد میں سب یوں سنائے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف ایک گھنٹہ 42 منٹ 43 سیکنڈ لائیو۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين